السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے دفاعی حکام نے کہا ہے کہ کابل میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کے پاس یہ انتخاب موجود ہے کہ وہ دنیا پر یہ ثابت کریں کہ وہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان کے سرزمین پر دہشت گردوں کو اپنی پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی ڈرون حملے میں الظواہری کی ہلاکت کے بعد اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین، افغانستان کے اقتدار اعلیٰ اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران سلامتی سے متعلق قومی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوج کی غیر موجودگی کے باوجود امریکہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دہشت گردوں پر نظر رکھ سکے اور ان کا کامیابی کے ساتھ پیچھا کر سکے۔ جان کربی نے کہا کہ 30 جولائی کو امریکہ نے کابل میں دہشت گردی کے خلاف ایک درست آپریشن کیا جس میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ ان کے بقول ہم نے صدر بائیڈن کے اس وعدے کو پورا کیا جس کے مطابق افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیا جائے گا جو امریکیوں اور امریکہ نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ جان کربی کے مطابق یہ کارروائی ظاہر کرتی ہے کہ افغانستان میں زمین پر امریکی افواج کی موجودگی کے بغیر بھی ہم اب بھی دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب دہشت گرد کی شناخت اور اس کا پتہ لگانے کے قابل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو $5 ارب 30 کروڑ کے میزائل دفاعی نظام کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ منظوری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 2 ہفتے قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کو بائیڈن انتظامیہ اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی سرد مہری کے تناظر میں اہم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس دورے کو ایران کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کے دوران دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کی بحالی کے طور پر بھی دیکھا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک کو علیحدہ علیحدہ اہم میزائل دفاعی نظام دوبارہ فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ کے ایوان زیریں کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ نینسی پیلوسی منگل کی شب تائیوان پہنچی تھیں اور وہ 1997 کے بعد تائیوان کا دورہ کرنے والی امریکہ کی پہلی اعلیٰ سرکاری شخصیت ہیں۔ پیلوسی نے بدھ کو تائیوان کی پارلیمان سے بھی خطاب کیا۔ تائیوان کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے آزاد ترین معاشروں میں سے ایک ہونے پر تائیوان کے معترف ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر نیکولن برنز کو منگل کی شب طلب کر کے احتجاج کیا اور خبردار کیا کہ امریکہ کو اس دورے کی قیمت چکانا پڑے گی، جبکہ وائٹ ہاؤس نے اصرار کیا کہ چین کے پاس غصے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران سلامتی سے متعلق قومی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے کہا کہ چینی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ خود مختاری کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ صورتحال کو بڑھاوا دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب خطے میں حالات کشیدہ ہوں تو بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی تصدیق کرتے ہوئے اس پالیسی کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دنیا پہلے ہی یوکرین تنازع کی وجہ سے
سلامتی کی نازک صورتحال سے دوچار ہے، جس کے بین الاقوامی خوراک اور توانائی کی سلامتی کے لیے منفی اثرات ہوں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اس وقت بیان دینا غیر ضروری ہے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، اور ایسے میں پاکستان چین کے حق میں بیان دے کر گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں موجود سرد مہری کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ایک ہی روز میں 4% یعنی 9.59 روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے اضافے کی وجہ IMF کی جانب سے حوصلہ افزا بیان آنے، ملکی درآمدات میں خاطر خواہ کمی، اور پھر عالمی منڈی میں تیل سمیت دیگر اجناس کی قیمتوں میں کمی کے رجحان کا سبب ہے۔ پاکستان میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف کو بیرونی ممالک سے ممنوعہ فنڈنگ کی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ذریعے تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان اور فورن فنڈنگ کیس میں ملوث دیگر پارٹی ارکان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سن 2013 کے بعد سے جو رقوم PTI کو ملی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی نکلوایا جائے گا۔ اس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے قانونی راستہ اپنانے کی بات کی ہے۔ پاکستان میں طب کی تعلیم کو منظم کرنے والے قومی ادارے پاکستان میڈیکل کمیشن PMC نے کہا ہے کہ پاکستان جنوری سن 2024 کی ڈیڈ لائن سے پہلے تک ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن WFME کے طے شدہ معیار پر پورا اترنے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لے گا۔ بصورت دیگر پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کے لیے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے بظاہر اس بیان کے ذریعے پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم میڈیکل کے طلباء کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ حال ہی میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع ہوئیں کہ اگر طب کی تعلیم کے نگراں عالمی ادارے WFME نے جنوری سن 2024 تک پاکستان میڈیکل کمیشن کو تسلیم نہ کیا تو پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ میں نہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی امریکہ میں کام کرنے کے لیے میڈیکل تعلیم کے نگراں اداروں سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے۔ آریانہ افغان ایئر لائن نے تقریباً 1 سال بعد بھارت کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ نقل و حمل اور ہوابازی کی وزارت کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سے قبل کابل اور نئی دہلی کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے 2 برس بعد کعبہ کے اطراف سے حفاظتی بیریئرز ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے عرب نیوز کے مطابق حکام کے حالیہ فیصلے کے بعد زائرین ایک بار پھر کعبہ کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ حکام نے یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب عمرہ سیزن شروع ہونے جا رہا ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی کے امور دیکھنے والی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس نے منگل کو اس فیصلے کا اعلان کیا۔ 2 برس قبل سن 2020 کے آغاز میں دنیا بھر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت بیشتر ملکوں میں بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مارچ سن 2020 میں کعبہ کو بھی زائرین کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں پر وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ملک کے نئے صدر رانیل وکرمسنگھے نے کہا کہ ان کی حکومت آئندہ 25 برسوں کے لیے ایک قومی پالیسی روڈ میپ تیار کر رہی ہے تاکہ عوامی قرضوں کو کم اور ملک کو ایک مسابقتی برآمدی معیشت میں تبدیل کیا جا سکے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بدھ کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکن صدر کا کہنا تھا
کہ بار بار معاشی بحران کو روکنے کے لیے ملک کو طویل مدتی حل اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اعلیٰ سفارتکاروں کے کمبوڈیا کے دارالحکومت میں ہونے والے اجلاس میں میانمار میں بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے کوششوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ خطے میں بہت سے دباؤ اور تقسیم کرنے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ کووڈ کے پھیلاؤ کے بعد جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایسوسی ایشن کی یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے۔ کمبوڈیا کے وزیر خارجہ پراک سوکھون نے بدھ کو کہا کہ خطے اور دنیا میں پہلے کبھی ایک ساتھ اتنے خطرات نہیں تھے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین سے اناج کی برآمدات لے جانے والے پہلے کارگو جہاز کا بدھ کے روز معائنہ مکمل کر لیا گیا۔ ترکی کی وزارت دفاع نے کہا کہ انسپیکٹرز نے سیرا لیون کے پرچم بردار رازونی نامی جہاز پر تقریباً 90 منٹ گزارے جب یہ استنبول کے قریب لنگر انداز تھا۔ معائنہ کرنے والی ٹیم میں یوکرین، روس، ترکی اور اقوام متحدہ کے ارکان شامل تھے، جو عالمی خوراک کے بحران کے درمیان یوکرین سے اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کے معاہدے میں شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دینے والے ان لاکھوں سابق فوجیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور معذوری کے فوائد میں اضافے کے بل کی حتمی منظوری دے دی ہے، جن کو زہریلے مواد جلانے کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بل اب صدر جو بائیڈن کے پاس جائے گا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر قانون میں دستخط کرنے کے منتظر ہیں تاکہ ان سابق فوجیوں کو بالآخر وہ فوائد اور صحت کی جامع دیکھ بھال کی سہولت حاصل ہو جائے جو انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں حاصل کی ہے اور اس کے وہ مستحق بھی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ منگل کے روز بھی مثبت رہا، جس کو ڈاکٹروں نے وائرس کے ریباؤنڈ کیس کے طور پر بیان کیا ہے۔ صدر کے معالج ڈاکٹر کیوین او کانر نے وائٹ ہاؤس کے ایک میمو میں لکھا ہے کہ صدر کو دوبارہ کھانسی ہو گئی ہے، حالانکہ ان کی سانس اور آکسیجن کی سطح مکمل طور پر نارمل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جین پیئر نے پیرس پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ صدر کو اب بھی اپنے پہلے کووڈ انفیکشن کی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کم علامات کچھ وقت کے لیے باقی رہتی ہیں جس کی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد بائیڈن کو مشیگن اور ڈیلاویئر کا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔